بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر جنرل ضیاء الحق کے اوپر ہے، جو کہ ہمارا انڈو پاک ہسٹری کا ٹاپک بنتا ہے، ملٹری ان پالیٹکس۔ اس لیکچر کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے میں اپنی ویب سائٹ کا لنک نیچے دے دوں گا، آپ اس کو وہاں سے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، اس سے پہلے میں نے 2 اور لیکچر بھی دے دیے ہیں، جنرل ایوب خان کے اوپر اور اس کے علاوہ جنرل یحییٰ خان کے اوپر۔ یہ تیسرا لیکچر ہے ملٹری ان پالیٹکس، جو کہ ملٹری نے پاکستان کے اندر جو رول کیا ہے، یہ اس کا تیسرا سیکشن بنتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا سیکشن جنرل مشرف کا ہوگا، تو وہ ملٹری کا جو سیکشن ہے وہ اینڈ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے نیو سیکشن شروع کیا ہے لیاقت علی خان سے آن ورڈ، اس کے اوپر بھی میں نے کچھ لیکچر دیے ہیں۔ سو اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر لنک پرووائڈ کر دوں گا، سو آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی، آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ انڈو پاک ہسٹری کا لیکچر جنرل ضیاء الحق، جن کا ٹینیور ہے 1977 سے 88 تک، ملٹری ان پالیٹکس انڈو پاک ہسٹری، میں نے لیکچر بنایا۔ میرا نام، ویب سائٹ کا نام ہے eastwestknowledge.com۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو اب ہم نے سمجھنی ہے کہ بھائی وہ کون سی ایسی صورتحال تھی جس کو مد نظر رکھ کر ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا تھا۔ آپ کو یہ جان کر کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کی جو پالیسی تھی وہی ان کی پالیسی نے ان کے خلاف پاورفل اینیمیز کو ڈیولپ کیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ان کی جو پالیسیز تھی، جس میں پالیسی آف نیشنلائزیشن تھی، جس میں بزنس آنرز ہو گئے، لینڈ آنرز ہو گئے، وہ کمپلیٹلی اس کی جو اکانومک پالیسی آف نیشنلائزیشن تھی اس کے یہ خلاف ہو گئے تھے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے پالیسی بنائی تھی نیشنلائزیشن کی، جس میں بزنس آنرز، لینڈ آنرز کمپلیٹلی بھٹو صاحب کے خلاف ہو گئے تھے۔ اور پھر اس سے کیا ہوا، کیونکہ یہ خود بھی ایک ویلدی لینڈ آنر فیملی سے تھے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ منافقت کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی پالیسی جو ہے سلیکٹڈ پالیسی ہے۔ ایک نیشنلائزیشن سے جس میں بزنس آنر، لینڈ آنرز کے خلاف ہوا، دوسرے پھر جو ہے لوگ اس کو کہتے تھے کہ اس کی پالیسی جو ہے وہ سلیکٹڈ پالیسی ہے۔ پھر تیسری چیز جو مڈل کلاس تھی، انہوں نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا، جس میں اس نے جو ایجوکیشن کی جو ریفارمز لایا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس کی جو ایجوکیشن ریفارمز ہے اس نے انڈرمائن کیا ہے، پامال کیا ہے اکیڈمک سٹینڈرڈز کو گڈ سکولز کے اندر۔ اس کے بعد ریلیجیس گروپ جو ہے وہ پیور اسلامک لاز چاہتے تھے، اس نے اس کی مخالفت کی تھی۔ جس وقت ہم بھٹو کی گورنمنٹ کو پڑھیں گے ڈیٹیل سے تو پھر ہمیں اس میں اندازہ ہو جائے گا، یہاں پر جسٹ میں جو ہے وہ شارٹ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہتے ہیں اسلامک اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز کی۔ پھر اس کے علاوہ بلوچستان میں اس نے آرمی کا یوز کیا کہ کرش کرنے کے لیے اپوزیشن کو، 1973 سے 77 تک یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ پھر اس کے بعد بھٹو کا جو پرسنالٹی، جو اسٹائل آف گورنمنٹ تھا، اس نے لوگوں کو اپسیٹ کیا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ الزام تھا کہ یہ اتھارٹیرین ہیں، روتھ لیس ہیں اور ڈاگمیٹک قسم کے شخص ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر 7 جنوری 1977 کو بھٹو صاحب نے ان ایکسپیکٹڈ الیکشنز کال کیے۔ اس کے بعد 9 پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ویری لٹل ان کامن تھی ایک دوسرے کے ساتھ، انہوں نے آپس میں جوائن کیا اور ایک پریزنٹ کیا یونائٹڈ اپوزیشن، جس کا نام تھا پاکستان نیشنل الائنس، PNA کی موومنٹ کہتے ہیں، بڑی مشہور ہے۔ PNA نے جو پرومس کیا کہ وہ برنگ کریں گی، پیور اسلامک لاز کو لائیں گی۔ بھٹو جو ہے وہ اس کو ایک سرپرائزنگلی اسٹرانگ اپوزیشن کو فیس کر رہا تھا، اور وہ اس پولیٹیکل سینیریو سے لڑ بھی رہا تھا۔ تو PNA کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ اصغر خان کر رہے تھے۔ اصغر خان جو ہے وہ سابقہ ایئر فورس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ تو جس وقت الیکشن ہوئے اور الیکشن میں ریگنگ ہوئی تھی، تو یہ جو PNA کی موومنٹ تھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ پھر کراؤڈز جمع ہو گیا تھا کافی سارا، اور اس میں PNA نے ریلیز وغیرہ نکالی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ، تو ملک میں اس سے پھر حالات خراب ہو گئے تھے۔ تو بھٹو صاحب کے اوپر الزام تھا کہ جو انہوں نے دھاندلی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ہے جس وقت یہ ملک کے اندر دنگے فساد شروع ہو گئے تھے، تو پھر ان کے مخالفین نے کہا کہ جو ہے وہ یہ ایمونیشن پرووائڈ کر رہے ہیں ہمارے خلاف، PNA کی موومنٹ نے کہا۔ تو انہوں نے پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن پھر اس کے بعد
جو اسٹرانگ پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے کراچی، لاہور، حیدرآباد میں، وہاں پر پھر سٹارٹ میں سب سے پہلے مارشل لا لگا دیا گیا تھا. پھر 20 اپریل کو آپریشن ویل جام شروع ہوا تھا، جس نے کراچی کی اسٹریٹس اور تھاؤزنڈس آف ٹرکس اور بس ڈرائیورس کو جو ہے وہ ہڑتال پہ بھیج دیا. وہ ہڑتال پہ چلے گئے. تو پی این او نے ریفیوز کر دیا کہ وہ بھٹو سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے. تو جس وقت اس قسم کے تمام مسائل ملک کے اندر شروع ہو گئے تھے، تو اس کی اینڈ پر جنرل ضیاء الحق جو کہ 5 جولائی 1977 کو انہوں نے ملٹری کو کیا، اور اس کا نام تھا جو کہ انہوں نے مارشل لا لگایا تھا، یا جن بنیادوں پر لگایا تھا اس کو کہتے ہیں کوڈ نیمڈ فیئر پلے. کوڈ نیم فیئر پلے، جس کی صدارت جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کر رہے تھے، جو کہ اس وقت کے کمانڈر ان چیف تھے ملٹری کے. تو انہوں نے پھر مارشل لا لگایا اور بھٹو صاحب کی حکومت کو انہوں نے ختم کر دیا تھا. اب آتے ہیں جی جنرل ضیاء الحق کے بارے میں. یہ پہلا چیز ہم نے پڑھ لی، اور دوسری چیز اب جنرل ضیاء الحق، اس کو دیکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کا کیا رول ہے. جس وقت جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا کے کنٹرول سنبھالا، تو اس کے 2 دن کے بعد مارشل لا اناؤنس کر دیا گیا تھا اور اسمبلیوں کو سسپینڈڈ کر دیا تھا. اور جنرل ضیاء الحق نے سٹریس کیا تھا کہ انہوں نے یہ ملک کے اندر پیس کو بحال کرنے کے لیے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروا دیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اس کے علاوہ پھر جو ابتدائی اقدامات انہوں نے کیے تھے، تو اس میں سب سے پہلا جو ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ تھی، اس میں یہ تھا کہ سمپل سے میں آپ کو ورڈز میں بتا دیتا ہوں کہ ان کے اوپر الزام تھا کہ ایک تو انہوں نے کرپشن کی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. دوسرا الزام انہوں نے لگایا تھا کہ انہوں نے ایک قتل سازش میں جو ہے وہ آرڈر دیا تھا. تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر ٹرائل وغیرہ چلا. اب سٹارٹ میں اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن جس وقت چھوڑا تو بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آرٹیکل 6 کیا چیز ہوتی ہے. تو وہ پھر جنرل ضیاء الحق اس سے تھوڑا سا پھر گھبرائے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ ان کو سزائے موت کی پھانسی سزائے موت سنا دی گئی. اس کے علاوہ پھر اکاؤنٹیبلٹی کا بلوچستان کا، پہلے بلوچستان کا ایشو ہے. بلوچستان میں اس وقت جو ہے وہ ایک انسرجنسی چل رہی تھی، بغاوت چل رہی تھی. اس کو 2 ملک سپورٹ کر رہے تھے. اس کو سابقہ سوویت یونین بھی اس وقت سپورٹ کر رہا تھا، اور ہندوستان بھی سپورٹ کر رہا تھا پاکستان کے خلاف. کیونکہ بلوچستان کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس وقت کہ یہ ریسورسز یہاں پر بہت زیادہ ہیں، منرلز بہت زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر ڈیپ سی پورٹ ہے. ٹھیک ہے جی، اس وقت بھی اس کی بہت اہمیت تھی، اب بھی بہت اہمیت ہے. لیکن اگر میں نے آپ اسٹڈی کرے، میں نے ایک لیکچر دیا تھا افغانستان کے اوپر. افغانستان کا سٹارٹ میں ہمارا پھڈا یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہاں سے گزرنے، کسی بلوچستان سے گزر کر ہمیں راستہ دیا جائے ہندوستان جانے کا. ٹھیک ہے جی، اور ہمیں اس بلوچستان کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانزٹ دی جائے سی کے اندر، تاکہ ہم سمندر کے اندر داخل ہو سکیں، کیونکہ وہ تو لینڈ لاک کنٹری ہے. تو بلوچستان میں اس قسم کی بغاوت چل رہی تھی. تو پھر جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ جو لوگ ہم ان کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے جو ہتھیار پھینک دیں گے ریاست کے خلاف. انہوں نے پھر کافی حد تک اس کو کور کر لیا تھا. پھر اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی آ جاتا ہے، احتساب. وہ کہتے تھے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ کرپشن کی، لیکن وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے تھے. تو ضیاء نے ڈسبینڈ کر دیا تھا FSF، جو کہ بھٹو صاحب نے بنائی تھی نومبر 1977 کے اندر. وہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایکسٹریملی ان پاپولر ہے، تو لوگوں اس کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا تھا اس وقت. تو انویسٹیگیشن شروع ہوئی کرپشن کے خلاف سابقہ گورنمنٹ میں. تو ضیاء واز کین ٹو ڈسکریڈٹ بھٹو گورنمنٹ، لیکن وہ اتنا کر نہیں سکا. پھر اس کے بعد نئی مور اینڈ مور اسلامک گورنمنٹ لانا چاہتے تھے، لیکن اس میں تقریباً ان کو کچھ ڈیفیکلٹی سٹارٹ میں فیس کرنی پڑی تھی. اس کے بعد افغان میراکلز کی بات کرتے ہیں. 25 دسمبر. اچھا، اس کو اگر آپ مزید ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا چاہیں نا افغان میراکلز کو، تو میں نے پاک رشیا یعنی کہ پاک سوویت یونین کے اوپر ایک لیکچر دیا، تو اس میں بڑی ڈیٹیل سے میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے. اور بھی آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں. پاک یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات میں آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. میرے لیکچر میری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے ریٹن میں. اور دوسرا جو ہے آپ رشیا کے حوالے سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو 25 دسمبر 1979 کو سوویت ٹینکس جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہوئے، اور سٹارٹ میں 1-2 سال پاکستان نے اکیلے فائٹ کیے. پھر اس میں دنیا کے دوسرے مختلف ممالک
نے اپنا رول ادا کیا اور ہم نے جو ہے وہ ان کو شکست دی. تو لیکن اس کے بعد جو پھر مسائل ہوئے, ریفیوجیز کے مسئلے تھے, پھر امریکہ نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا, دنیا کی کافی بڑی اس کو کہتے ہیں ایڈز وغیرہ ہمیں دی. اس وقت سب سے بڑی ایڈ ہم لے رہے تھے, جس میں اسرائیل اور مصر کے بعد ہم بڑی ایڈیں ہم لے رہے تھے. تو سوویت یونین کا بیسیکلی کام یہ تھا کہ وہ پاکستان کے وارم واٹر, گرم پانیوں تک آئے. 1985 میں کوئی تقریباً 50,000 کے قریب پاکستانی جو ہے وہ مختلف ممالک میں بھی سپورٹ کر رہے, مختلف ممالک جو لوگ کام کر رہے تھے, تو ان سے جو ریونیو آ رہا تھا اس سے بھی پاکستان کو سپورٹ ملا تھا. تو پاکستان جو ہے نا, جو اسٹیٹ آف وار میں جس طرح پرابلمس ہوتے ہیں اس لیول پہ پاکستان کو پرابلم نہیں ہوا تھا. اس میں امریکہ نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ بھی کی تھی. اس کے علاوہ پھر الیکشن کی بات کرتے ہیں. لا اینڈ CIA کا کیا رول تھا اور ضیاء کی کیا ولنگنس تھی, اس کو ذرا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. انہوں نے CIA نے بہت زیادہ تعریف کی جنرل ضیاء الحق کی. اس نے کہا کہ پریکیریس سچویشن کے اندر ملک کو بہت اچھا رول کیا جا رہا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سوویت یونین کا یہاں پر آنا ہمارے لیے بہت زبردست تھا. اگر یہ نہ آتے, بے شک ٹھیک ہے کلاشنکوف کلچر وغیرہ آیا, لیکن اس سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نیوکلیر پاور بن گئے. تو ہمیں ہر سال جو ہے وہ امریکہ سے سرٹیفکیٹ ملتا رہتا تھا کہ یہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جنرل ضیاء الحق نے ولنگنس شو کی, الاؤ کیا سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کو کہ وہ فنل کرے رقم ہمارے ملک کے اندر اور سپورٹ کرے افغان ریبلز کو پاکستان کے ذریعے. CIA کے اس وقت کے ڈائریکٹر تھے کیسی CASEY. تو CIA نے اور رونالڈ ریگن کی ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ضیاء جو ہے وہ پاور میں رہے اور سوویت یونین کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ہماری مدد کرے. تو CIA کا اسٹیشن اسلام آباد میں بنا, جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر لا اینڈ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. ڈسپائٹ ازرشن 1979 میں یہ ایک بڑا اہم تھا کہ جو لیگل سسٹم ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا. تو ضیاء نے کافی سارے قانون پاس کیے جس نے جو ہے وہ کورٹ کی جو پاور تھی اس کو ریسٹرکٹ محدود کر دیا, جس میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ایکٹ آف 1979 اسٹیبلش کیا ملٹری کورٹ نے ٹو ٹرائی ٹو offenders اکارڈنگ ٹو مارشل لا کے مطابق ڈیل کریں. پھر مارچ 1980 کے مطابق جو پروویشنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر تھا تو اس نے ایک طرح سے چیلنج کیا کورٹس کے رائٹ کو, ٹوک اوے دا رائٹ آف دا کورٹ, اور اس کے بعد پولیٹیکل ایگزیکیوشن کے ڈیسیجن کو بھی اس نے چیلنج کیا تھا. 19 ججز نے اس وقت پروٹیسٹ کیا تھا کہ ان کو ان کی جاب سے ریپلیس کر دیا گیا اور نئے ججز کو تعینات کر دیا گیا ہو ایکسیپٹڈ دا آرڈر. جنہوں نے اس وقت آرڈر ایکسیپٹ کیے جنرل ضیاء کے, ان کو رکھ لیا گیا, دوسرے 19 ججز کو فارغ کر دیا گیا. جو سول سروس تھی جس کو ضیاء نے جو ہے وہ ڈکلیئرڈ کہا تھا کہ شوڈ بی امپارشل, غیر جانبدار ہونی چاہیے, اور اس کو ملٹری کے کنٹرول میں وہ لے آئے تھے. اس طرح یہ لا اینڈ گورنمنٹ چل رہی تھی اس وقت. پھر اس کے علاوہ ضیاء نے جو نئی چیز کی تھی, جو جس طرح CSS کے ایگزام میں لوگ آفیسرز بنتے ہیں, تو انہوں نے پھر ایک ملٹری کا کوٹا بھی سول سروس کا رکھ دیا تھا وہاں پر. تو اس طرح جو ہے وہ انہوں نے کیا. پھر الیکشن کی بات کرتے ہیں. 12 اگست 1983 کو ضیاء نے اناؤنس کیا کہ الیکشن جو ہے وہ نیشنل پروونشل لیول پر, دونوں لیول پر ہوں گے مارچ 1985 میں, اور یہ کلیئر کیا کہ ضیاء کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے کہ وہ پاور کو اپنے مزید ہاتھ میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. اور اس نے کہا تھا کہ جو الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے. اور اس کے علاوہ ایک موومنٹ ان کے خلاف چل گئی تھی اس وقت ملک کے اندر, نیشنل پروٹیسٹ شروع ہو گیا تھا جس کو موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو یہ ایک جنرل ضیاء کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا تھا, اور آگے چل کے پھر اس نے کافی ٹربل کی اس کے لیے. تو بہرحال اس کے علاوہ تو الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے کچھ سیریز آف امینڈمنٹ پاس کی تھی قانون کے اندر, قائن کے اندر. آرٹیکل 48 کے اندر گیو آٹومیٹک ویلیڈیٹی ٹو اینی ڈیسیجن ٹیک بائی دا پریزیڈنٹ, وہ کوئی بھی یعنی کہ ڈیسیجن لے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ تمام ایکشن اگر وہ کوئی وائلیٹڈ ہیومن رائٹ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ لیگل سمجھا جائے گا, یعنی کہ ہیومن رائٹ کا تصور کم کر دیا تھا انہوں نے. اس کے علاوہ جتنے بھی ملٹری ڈیسیجنز ہیں, یہ ایکشن ہیں 1977 سے وہ لیگل ہیں,
اور اینڈ ناٹ اوپن ٹو انکوائری اور لیٹر پروسیکیوشن، یعنی کہ 1977 کے بعد جتنے بھی ملٹری ایکشن انہوں نے لا لگانے کے مارشل لا لگانے کے بعد کیے ہیں وہ سارے لیگل تصور ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ پھر اگر کوئی نو ڈیسیجن ٹیکن انڈر مارشل لا کوڈ بی چینج وداؤٹ دا پریزیڈنٹ کنسنٹ، جنرل ضیاء کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا پرائم منسٹر کو اور ادر سینئر گورنمنٹ آفیشیل کو جہاں کو اس کو ضرورت ہو۔ پھر اس کے بعد ریفرینڈم آتا ہے۔ ریفرینڈم میں یہ ہے کہ 1 دسمبر 1984 کو ضیاء نے اناؤنس کیا کہ وہ ملک کے اندر ریفرینڈم ہولڈ کریں گے، تو ایک ریفرینڈم ہولڈ کیا اور وہ دوبارہ وہ بن گئے، پریزیڈنٹ بن گئے۔ پھر اس کے علاوہ 1985 کے الیکشن آتے ہیں جب 1985 کی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو ریفرینڈم کے بعد ضیاء نے جاری رکھا کہ فروری 1985 میں الیکشن ہو گئے نیشنل پروونشل لیول کے اوپر۔ تو جو MRD کی موومنٹ تھی یہ کافی زیادہ مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا اور اس نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ کیونکہ یہ پارٹی بیسس پر تو الیکشن کروا نہیں رہے تھے تو اس نے انڈیموکریٹک فارم آف ڈیموکریسی کہا اس الیکشن کو۔ اس کے علاوہ اور یہ تھا کہ جو MRD نے اس کو مس کیلکولیٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے اگنور بھی کر دیا اس کو اور کمپین کی ضیاء کے ساتھ، یعنی کہ ضیاء کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت کا جو ٹرن اوور تھا الیکشن کا وہ 52% ووٹ کیے تھے، جس میں لینڈ لارڈ اور ٹرائبل چیف وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد اوبیڈینٹ اسمبلی کو الیکٹ کیا گیا وچ واز ناٹ ڈومینیٹڈ بائی دا پیپل پارٹی، پاکستان پیپل پارٹی، اور کچھ کیبنٹ منسٹر جن کی تعداد جو ہے وہ 63 تھی شورا سے، انہوں نے بھی اپنی سیٹ کھو دی تھی، اور اس میں بہت سارے جو تھے وہ الیکٹڈ تھے اور ضیاء کے لائل تھے، یعنی کہ جنرل ضیاء نے جو ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ہائی گروتھ ریٹ کیسے حاصل کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، ایک اہم چیز یہ ہے اس وقت اگر آپ کبھی دیکھیں کہ پاکستان میں ملٹری رول کے اندر بہت زیادہ ملک کے اندر ترقی ہوئی ہے، بہتری آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2 ملٹری رولز جس میں ایوب خان کا ملٹری رول کہہ سکتے ہیں اور جنرل ضیاء کا ملٹری رول کہہ سکتے ہیں، اس میں جو اہم چیزیں یہ تھی، اس وقت امریکہ کو ہماری بہت سخت ضرورت تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ہمیں فنڈ بہت پرووائڈ کیا، ہمیں ریسورسز پرووائڈ کیے دونوں وقت میں۔ ایک کنٹینمنٹ آف، اس میں پہلی دفعہ بھی کنٹینمنٹ آف راشا تھا، دوسری دفعہ بھی کنٹینمنٹ آف راشا تھا، اس وجہ سے پھر جو ہے وہ انہوں نے ہمیں بہت فنڈ کیا تھا۔ 1977 سے 1986 کے درمیان جو ایوریج گراس ریٹ تھا ہمارا GNP کا وہ 6.2% تھا، یہ دنیا کے ممالک کے اندر بہت زیادہ اس وقت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جیسے ہی پھر جو ہے 2 چیزیں تھیں، ایک تو امریکہ سے ہمیں بہت ایڈ آ رہی تھی، پھر فارن ممالک میں ہمارے جو لوگ کام کر رہے تھے وہ بھی ہمیں کافی اچھا ریونیو بھیج رہے تھے، تو سالانہ جو ہے وہ $4 بلین جو ہے وہ ہمیں باہر سے زیر مبادلہ آ رہا تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ جیسے ہی ہماری انڈسٹری بھی ڈیولپ ہوئی، اس نے کانفیڈنس بھی لوگوں کا ڈیولپ کیا، کیونکہ امریکہ ہمارے ساتھ فل سپورٹ میں کھڑا ہوا تھا اس وقت، تو اس سے پھر یہ ہوا کہ ہماری جو ہے وہ اکانومک گروتھ اچھی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جنرل ضیاء کی جو پالیسی آف اسلامائزیشن ہے وہ کیا تھی، اس کو میں اگر آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ جنرل ضیاء نے آتے ہی کہا کہ پاکستان بنا کس لیے ہے، تو اس کے لیے ایک اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے، اور انہوں نے کافی چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی۔ 1979 سے اور 1980 کے درمیان سیریز آف اسلامک لاز کو متعارف کروایا گیا، جس میں فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی گئی 1980 کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا حدود آرڈیننس پاس کیا گیا 1977 میں، جس نے ایک اسلامک پینل کوڈ انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے علاوہ پھر زنا کا آرڈیننس انٹروڈیوس کروایا، جس میں 80 اسٹروکس یا 80 لیشز تھے۔ اس کے بعد پھر 1984 کے اندر لا آف ایویڈنس انٹروڈیوس کروایا گیا، ٹھیک ہے جی، اور ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر رکھی گئی۔ اس کے علاوہ پھر دوسری چیزیں یہ کی کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ پنشیبل بھی ہے، اور اس کو فائن بھی ہوگا اور امپریزنمنٹ بھی ہوگی، دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ ڈائریکشن جو ہے وہ جس میں دی گئی، جو کہ ٹی وی اینکرز ہوتی تھی اس وقت، ان کے لیے ڈریس کوڈ ہوگا اور ان کا سر سکارف سے ڈھکا ہونا چاہیے، اس قسم کا سنیریو، تو آج جو بالکل اس کے الٹ ہے۔
زکوٰۃ آرڈیننس ہے 1980 کے اندر انٹروڈیوس کروایا تھا کہ 2.5% زکوٰۃ کاٹیں گے، تو جو اہل تشیع کمیونٹی تھی انہوں نے کہا کہ اس میں آزادی ہونی چاہیے، سو وہ اس میں نہیں مانتے، زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بینکوں کے تھرو نہیں، ہر بندے کو آزادی ہونی چاہیے۔ عشر جو ہے وہ ایک سملر ٹیکس ہے، تو 5% ایگریکلچر انکم کے اوپر لینا شروع کر دیا۔ پھر اسلامیات کی اسٹڈی جو ہے وہ کمپلسری کر دی تمام اسکولوں میں۔ جو کینڈیڈیٹ سول سروس تھے ان کو کہا کہ ان کو جو ہے وہ ایڈیشنل نمبر دیے جائیں گے اگر انہوں نے قرآن کو زبانی حفظ کیا ہوگا۔ تو یہ فردر رزلٹ آف اسلامائزیشن میں نے آپ سے ڈسکس کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء کیسے ڈائی ہوا تھا۔ جنرل ضیاء کے بارے میں مختلف اس میں ہے کہ ان کی وفات کا، لیکن میں نے اس سے پہلے ان کی وفات کے اوپر ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا تھا، وہ آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 17 اگست 1988 کو 3:46 پی ایم کے اوپر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ 9 سینئر جنرلز تھے اور ان کے ساتھ ایک یو ایس ایمبیسڈر تھے، ان کا نام تھا آرنلڈ رافیل، اور وہ بہاولپور بیس سے اڑے اور اسلام آباد جانے کے لیے۔ تو 4 انجن ہرکولیس C-130 پاکستان کا طیارہ تھا، وہ ان کو لے کے جا رہا تھا، ابھی وہ اڑا ہی تھا۔ تو جگہ کا نام ہے جی ولیج تھا، ایک ولیجر سے ڈھوک کمال کے بہاولپور میں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ طیارہ 2-3 منٹ کے بعد جو ہے وہ گر گیا، ایک دفعہ اوپر گیا، ایک دفعہ تھوڑا سا نیچے آیا، اس کے بعد طیارہ گر کر تباہ ہوگا۔ تو کچھ لوگ اس کے بارے میں مختلف کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی گیس تھی، اس کی انویسٹیگیشن ہوئی وغیرہ وغیرہ، لیکن کچھ ملا نہیں اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ اب جو دوسری چیز یہ ہے کہ جو جنرل ضیاء الحق کے لیے پرابلم کون کون سے آئے تھے، اس میں پہلا پرابلم تو ان کی حکومت کے لیے افغان میراکلز آ گئی تھی۔ جس وقت افغان کی جنگ ختم ہو رہی تھی، امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا، تو ریفیوجی کے پرابلم اور دوسرے پرابلم کلاشنکوف کلچر وغیرہ، تو یہ ایک جنرل ضیاء کے لیے پرابلم کھڑا ہو گیا تھا کی گورنمنٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر دوسرا یہ ہے کہ پروونسز کے درمیان گیپ بڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے جی، ان کی جو ہے وہ سپورٹ ختم ہو رہی تھی مختلف جگہ سے۔ پھر جو دنیا کی 1988 تک جو ورلڈ سپر پاور تھی، انہوں نے اپنے ڈفرینسز کو حل کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور امریکہ کی سپورٹ ہمارے ساتھ کم ہو گئی تھی۔ پھر اس کے علاوہ جنیجو اور مسلم لیگ نے یہ اپرچونیٹی دیکھی اور انہوں نے ایک کہا کہ اس کے لیے گریٹر رول ہونا چاہیے پولیٹکس ایونٹس کے اندر، اور اس نے آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی مارچ 1988 کے اندر کہ وہ ڈسکس کریں افغان سچویشن کو۔ اس کے علاوہ پھر 10 اپریل 1988 کے اندر اوجڑی کیمپ کا انسیڈنٹ ہوا، یعنی کہ اس پہ میں نے بھی ایک چھوٹا سا لکھا، اس سے پھر جو ہے وہ کافی لوگ ڈسٹرب ہوئے تھے، تو یہ اس قسم کی چیزیں ان کے اگینسٹ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ پھر ہے جی سویلین گورنمنٹ کیسے واپس آئی تھی۔ جنرل ضیاء کی یہ سویلین گورنمنٹ میں یہ پرابلم ضیاء ڈسکس کر لیا، اب سویلین گورنمنٹ کو ڈسکس کرو۔ جنرل ضیاء کی ڈیتھ کے بعد چیف آف آرمی سٹاف نے اعلان کیا کہ آرمی جو ہے وہ پولیٹکس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، تو پاور جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی کانسٹیٹیوشنلی، ٹھیک ہے جی۔ تو سویلین غلام اسحاق خان چیئرمین آف دا سینٹ یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گئے تھے، اور انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ الیکشن جو ہے وہ نومبر میں ہوں گے اپنے شیڈیول کے مطابق۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو ڈاٹر آف دا فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو اپوائنٹ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ان کی ایج 35 سال کی تھی، اس وقت یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ان دا ورلڈ تھی دنیا میں، کم عمر خاتون اور دنیا کے اسلامی ممالک کی پہلی خاتون یہ تھی۔ سو آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لیکچر کا میں لنک پرووائڈ کر دوں گا، آپ اس کو ڈیٹیل سے وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔